موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ، لیکن بتا نہیں سکتے۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل، اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی۔ ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خر کی آواز تیز ہو جاتی۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول۔ لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنو مجھے پتہ ہی نہیں، حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں، یا جس حالت میں ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے۔ اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی، اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوص۔ حضور نے فرمایا، آنے دو۔ ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی،
اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈ، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے۔ فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر، پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے، اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے۔ ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے اور ان کی 2 شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خر خر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا اس کی توبہ قبول ہے، لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئے۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں۔ یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو، ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں نا۔ ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے۔ ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے،
ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں۔ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی، اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی، پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے، میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں، آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے۔ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا، اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا، جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا، جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے، اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات
जब पढ़ता हूं आंखें भीग जाती हैं। इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, वाह, वाह। जो ना भूला क्या हम बात है। गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान ऐ अल्लाह। मुसलमानों, मैं आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूं, इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है, तो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो, हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें यह जेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है, तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा जिला बरेली है, और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश्क करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचान